شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ ایران کو مفید قرار دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نجی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے امریکی مالی معاونت کے حصول پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق کو آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے 4 علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے آئندہ اجلاس اور کثیر جہتی روابط پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کو مفید قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر کے دفتر میں ڈپٹی مواصلات اور اطلاعات سید مہدی طباطبائی نے ایک بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی اہم سفارتی کامیابیوں سے بھرپور تھا اور اس کے نتائج جلد منظر عام پر آئیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نجی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے امریکی مالی معاونت کے حصول پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان کو $10 ارب کے کرنسی کے تبادلے کی سہولت کے معاملے پر واشنگٹن کی جانب سے مثبت رد عمل ملا ہے اور امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں جواب مل جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات کو فروغ دینا چاہتی ہے تاکہ درآمدات پر انحصار کرنے والے ملک کو درپیش ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایگزم بینک نئی پرائیویٹائز کی گئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بوئنگ طیاروں کی فروخت کے لیے مالی معاونت اور امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی آئل ریفائنریوں کو اپ گریڈ کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بجلی کی چوری کم کرنے اور تکنیکی مسائل حل کرنے کے لیے ملک بھر میں 20 لاکھ سے زائد سمارٹ بجلی میٹرز نصب کیے گئے ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سمارٹ میٹرز نصب کرنے سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی وصولیاں بڑھانے میں بھی مدد ملی ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتوں، دستیابی اور منظوری سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے 6 وزراء پر مشتمل کابینہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبی آلات کی رجسٹریشن کے عمل میں پہلے 2.5 سال درکار تھے، لیکن اب یہ عمل آن لائن پورٹل کے ذریعے صرف ایک فارم پر کر کے 20 دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ سینیٹر علی ظفر کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے طبی معائنے اور علاج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 33 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری خادم مجید نے 13 ووٹ حاصل کیے۔ بعد میں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات کی۔ اسپیکر نے ملک کے تمام قانون ساز اداروں کے درمیان قانون سازی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے قومی اسمبلی کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ قانون سازی اور پارلیمانی امور میں مسلسل تعاون سے گلگت بلتستان اسمبلی کی دارجاتی صلاحیت بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے ضروری سامان کی محفوظ ترسیل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار خطرات کم کرنے، شہریوں کے تحفظ اور تنازعات کے دوران ضروری اشیاء کی ترسیل کو محفوظ بنانے کی جانب پہلا عملی قدم ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اس طریقہ کار پر صرف تنازع میں شامل فریقین کے ساتھ تعاون اور رضامندی سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔